جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں وکالت کی پڑھائی اور پھر وکالت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اصل جو وکالت ہمارے اور آپ کے ہاں جو نظام چل رہا ہے، اصل یہ ہے کہ سارا کا سارا یہ کفریہ نظام ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وکالت کا ہمارے ہاں جو نظام ہے، اکبر نے آج سے بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یعنی اس زمانے میں جبکہ بہت سی لوگوں کے اندر غیرت باقی تھی، یہ نظام تھا، تو آج کر کے معاملہ کیا ہوگا جبکہ بے غیرتی بالکل عام ہو گئی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہندوستان ہے یا اور جیسے ایسے ملک ہیں جہاں پر وہ ہے. اب اگر کوئی شخص اس لیے کہ مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو وکیلے کے نظام ہے اس میں بہت سے ایسے شوشے ہیں کہ آپ شریعت کا یہ مسئلہ پیش کر کے اسے نپٹا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور بہت سی حکومتیں جو ہیں وہ احوال شخصیہ وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں، تو اگر کوئی شخص اس نیت سے پڑھتا ہے یا مسلم کمیونٹی ایسے لوگوں کو تیار کرتی ہے، بڑھاتی ہے کہ ان کے پاس اصل موضوع، اور وہ اس لیے سمجھے کہ ہم اس کو اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے لیے کیا ہے یہ اصل جائز ہے، لیکن ہمارے لیے جائز کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ پھر ہماری قوم کیا ہے، وہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج بہت سی مسلم تنظیمیں غیر مسلم وکیلوں کو سے مدد لینے پر مجبور ہیں کہ نہیں مجبور ہیں؟ بلکہ وہ آج سے بہت سال پہلے کون سے بانو تھی جن کا طلاق وغیرہ کا مسئلہ گیا تھا، سائرہ بانو، تو اس میں جس وکیل کو غیر مسلم کو لیے تھے، اس لیے کچھ معیار کا کوئی مسلمان وکیل نہیں لیے تھے، اس کو اصل اسلامی نقطۂ نظر سمجھانے میں جتنا اس سے وقت دیا گیا تھا ختم ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اب اسی طرح اگر اس کی جگہ کوئی مسلمان ہوتا جو ان نقطۂ نظر کو سمجھتا ہوتا تو آپ کو اتنا پریشانی نہ اٹھانی پڑتی. تو اگر اس ناحیے سے کوئی آدمی اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دین کے بارے میں سمجھے اور یہ سمجھے کہ ایک چیز بطرز مجبوری کہ ہم اس کو قبول کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ بھی اس طریقے سے ہے. جی اگر کسی نے پہلے وکالت پیسے کے لیے اگر وکالت پڑھی ہو، اب وہ نیت اگر درست کرتا ہے بہت اچھی چیز ہے نا؟ تو اب سارے وکیلوں کو ہے مسلمان وکیلوں کے ذہن میں اس بات ڈالنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھانی چاہیے کہ آپ کا کی نیت کیا ہو کہ ہاں مسلم کو دفع بہت ضروری ہے. جی دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہمارے بعد بھائیوں کو ہوتا ہے جو سن رہے ہوں انہیں شبہ ہو کہ شراب حرام ہے، حرام حلال کیسے ہو جائے گی، ہے نا؟ لیکن یہاں پر فرق سمجھنا چاہیے کہ علماء کہتے ہیں کہ جس چیز کو جو شریعت چیز حقیقت میں حرام ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک تو اس لیے حرام ہے کہ خبث اور برائی اس میں بذات خود پائی جا رہی ہے، خبث اور برائی بذات خود ہے، جیسے شراب ہے، زنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بذات خود برائی. اور دوسری جو چیز حرام ہے اس میں جو خبث برائی پائی اور شریعت کی مخالفت کی وجہ سے پائی جا رہی ہے، شریعت کی مثال کے طور پر اب سود کمانا ہے، پیسہ یا رشوت دینا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خبیث کیوں ہے، ملعون کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں شریعت کی مخالفت. لہذا اگر کوئی مجبوری وجہ جواز ہوتی ہے چیز کیا ہوگی؟ وہ جائز. تو یہ قانون پڑھنا اس کے اندر خرابی کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ شریعت کے قرآن کے مخالف ہے. لہذا اگر اس کو انسان اس نیت سے پڑھے تو یہ چیز کیا ہوگی؟ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر بھائی دیکھیے ایک قلم ہے، اس کو آپ ہم سے چھین کر کے لے جائیں تو آپ کے لیے جائز ہوگی؟ کیوں؟ چوری کا سمجھا جائے گا. ہاں، غلط طریقے سے آپ پاس گئی ہے کہ نہیں ہے؟ غلط طریقے سے گئی ہے، لیکن اگر ہم آپ کو یہ ہدیہ دے دیں تو اس کا مطلب بذات خود اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو وکالت میں تو بذات خود خرابی ہے نا؟ کوئی خرابی نہیں ہے. اس لیے کہ جو قانون پڑھ رہے ہیں خرابی اس میں اس لیے آئی ہے، اس لیے اس میں نہیں پڑھتا تم جھوٹ بولو، اس میں یہ نہیں ہوتا. نہیں، آپ نے جو بنیادی بات کہی تھی کہ دراصل کفریہ نظام ہے، تو نظام ہاں کفری نظام کیوں ہوا؟ شریعت کی مخالفت کی وجہ سے، شریعت کی مخالفت کی وجہ سے، نہ اصل نظام کی وجہ سے. آ رہی بس میں نا؟ اصل مخالفت کہاں سے آئی ہے؟ اس لیے قرآن حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے. جی لہذا اگر وہاں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو جائز
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔